پورا کرتے رہیں. ہم اس ذمہ داری کو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بہت اہمیت دی ہے، اور جہاں جہاں چاہے یہ لوکل لیول کا ایشو ہو یا صوبائی لیول کا ایشو ہو یا وفاقی سطح پہ ایشو ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ایشو ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لیا ہے. میں ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، ان کو اس موقع پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بڑے اچھے انداز سے کل ہم نے پورے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گڑھی خدا بخش میں ہوسٹ بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی جلسہ ہوا جس پہ ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 17th اینیورسری کو، برسی کو، شہادت کی منائے ہیں. اور پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ 17 ایئرز گزرنے کے باوجود آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ قائد عوام کی منشور کے ساتھ ہیں، اور ہم سب جو ان کے نمائندے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ، انہی کے منشور اور انہی کے نظریہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کے عوام معاشی صورتحال پہ پریشان ہیں، امن و امان کی صورتحال پہ پریشان ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ سیاستدانوں کی طرف، اپنے قائدین کی طرف، اپنے نمائندے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کے ذاتی ایشوز ایک طرف چھوڑ کے پاکستان کے یہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا بندوبست کر سکیں. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ویسے تو میں نہیں خیال کہ آپ کے سارے سوال ہمارا اس تاریخی پانی کا منصوبہ کے بارے میں ہوگا، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب سرکش صدایو صاحب KTN سرکش صدایو میرا KTN نیوز سے تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر سندھ حکومت تو تیزی سے چھوٹے بڑے جو عوامی منصوبے ہیں وہ مکمل کر رہی ہے، کیا سندھ کی ترقی میں وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ دوسرا یہ کہ سر آپ نے کل تقریر میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو جو بڑے فیصلے ہیں وہ اکیلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو کیا وفاقی حکومت آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہی ہے؟ جیسے ابھی سندھو دریا پہ شیخ کینال بنانے والا فیصلہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. ویسے تو آپ کی جو پہلی سوال ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ وسائل جتنے بھی ہو، بے شک کم بھی ہو، ہم کم وسائل میں سے زیادہ محنت کر کے اپنے عوام کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. افسوس کے ساتھ اب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہوں، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے، میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں طے کیا کہ چاروں صوبوں کے جو PSDP ہے ہم اس کو مل کے بنائیں گے. جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا، تو ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی، ان کو فنڈنگ دیا جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو
پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا، اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی، مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور جو صوبوں کا تمام حق ہو، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، ان کو اپنا حق دینے چاہیے، وعدے پورا کرنا چاہیے۔ دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے۔ میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا، اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہے ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کی جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو، اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں سے تو اس میں سے کچھ فرق ہے، اور جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا، یا کسی اور وقت میں۔ اس وقت میں ان کو باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے لینے کے تو مینڈیٹ ہے۔ یک طرفہ فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو، جو کہ ووٹر کے جو ایک بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہو، جو ارسا ایکارڈ کے خلاف ورزی ہو، جو ارسا کے خلاف ورزی ہو، 1991 کی ووٹر ایکارڈ کی خلاف ورزی ہو، جو کہ آپ کے دوسرے صوبے کے اختلافات اس میٹنگ میں بھی اٹھائے جائے، اور ان کے جو اعتراضات ہیں آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ کسی منصوبے پہ آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو نقطۂ نظر ہے ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائیں وہ ڈیم کہاں ہے؟ وہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ تھا، یہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آج کے زمانوں میں بھی، آج کی سیاسی صورتحال میں بھی جو یک طرفہ فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد مشکل ہوگا۔ بابو اقبال ARY۔ میرا سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کل بہت سی چیزیں واضح کی تقریب میں اپنے، خاص طور پہ ایک بات آپ کی جو کینال نکالے جا رہے ہیں پانی کے خشک ہونے کا، وہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں جو میں نے دیکھا اس میں سندھ میں کالا باغ ڈیم پہ ایک الگ موقف تھا، اور پنجاب والے جو تھے وہ کالا باغ ڈیم پہ ان کا الگ موقف تھا۔ کیا ان کینالوں کے لیے پنجاب کے آپ کی جو بھی قیادت ہے یا ورکر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے؟ یہ دوسرا یہ کہ گیس اور لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی آپ نے دھرنے لگوائے، پیپلز پارٹی نے یہاں لگائے، تو کیا اگر اتنا بڑا فیصلہ یک طرفہ ہوگا تو دھرنے کی تحریک کی کوئی سیاست کے چانسز پھر شروع ہوں گے، یا اس طرح ہی بس احتجاج چلتا رہے گا؟ تھینک یو۔ تو پہلے میں آپ کی تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں، اور تاریخی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تاثر دے رہے ہوں کہ پاکستان یا کسی ایک صوبہ کا موقف ایک تھا، کسی دوسرا صوبہ کا موقف کوئی اور تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ وہاں ایک اعتراضات سندھ سے شروع نہیں ہوئے، وہ پختونخوا سے اٹھے، اور جو احتجاج ہوا وہ بالکل ہم نے ایک احتجاج یہاں بارڈر پہ کروایا تھا، مگر اس احتجاج کے جو قافلے نکلے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کا صدر نے کراچی سے قافلہ نکالا، تو وہاں ہی
पंजाब का सदर जहांगीर ब्रदर ने पंजाब का काफ़िला निकाला और वो वफाकी एहतजाज था। इनफैक्ट जो पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सूबे के नुमाइंदे थे, उन्होंने सिंध के मेंबरान से पहले आवाज़ उठाए थे कि आपने जो भी फ़ैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है, हम वफाक परस्त हैं। हम समझते हैं कि जो भी फ़ैसला वफाक को कमज़ोर करेगा उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना रद्द अमल ज़रूर होगा। और इस सिलसिले में भी सारे मेरे ख़्याल में जितने सियासी स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ मैंने सुना है, किसी का इस किस्म की किसी सियासी जमात एक तरफ़ा फ़ैसले लेने की हमायती नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर हुकूमत मिल बैठ के, चाहे इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज़ हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए, तो हम उनको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। गुलबहार शेख, सिंध टीवी। यहाँ पे 20 साल पुराना ये डेयरी का मसला था, अभी नहीं था। अब ये पाया तकमील तक मंसूबा खर्चा है और पीने के लिए पानी मिलेगा यहाँ के पास। लेकिन मसला ये होता है कि जो भी स्कीमें चलती हैं उनकी रिपेयरिंग का मसला होता है या उसको मेंटेनेंस का मसला होता है, स्कीमें फेल कभी हो जाती है। तो आप ये इतना बड़ा खर्चा हुआ है तो इसको कैसे रन किया जाएगा? पब्लिक हेल्थ भी संभालेगी या मकामी मिनिस्टर जो इंतजाम है इसको देखेंगे? मैं संभालूंगा और बाकी मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ इस मंसूबा को चलाएंगे, मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से पीने के साफ़ पानी या इसकी मंसूबा की सूरत में या मुख्तलिफ़ मंसूबे की सूरत में पहुँचा दूँ। मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से आपको अपने जो जायज़ हक़ है NFC अवार्ड के मुताबिक, आपको किसी एक बार भी आपको वो शहर नहीं मिला है। तो आप अपनी, तो इसको आप अगर कंपेयर करें किसी भी बिज़नेस से या किसी भी इदारा से, कि अगर आपका जो इनपुट है वो पूरी तरीक़ा से नहीं आता तो फिर जो आपका आउटपुट है उस पे तो ज़रूर किसी न किसी सूरत में असर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरा रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लीड किया है। इसलिए हमें जो महसूस चाह वो PTI का दौर, मुस्लिम लीग का दौर, PDM का दौर, आज का जो भी दौर, इन तमाम हुकूमतों में अगर हमें अपना सही तरीके से शहर नहीं मिल रहा था तो इसका ये नहीं मतलब था कि हमने फिर कहा कि चले फिर काम नहीं हो सकता है। हमने अपने तरीके से दूसरा बंदोबस्त किया। तो अभी भी हमने जो महदूद वसाइल है उनमें से डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को अपील करें कि वो हुकूमत के साथ मिल के काम करे, उसको हम आगे लेके आप देखेंगे कि ना सिर्फ हमारा मरकज़ में, कैपिटल में, कराची में, मगर सिंध भर में, चाहे वो सोलर के सेक्टर में हो या पानी के सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, हम इनकरेज कर रहे होंगे कि हमारे जो मुकामी जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके अपने अवाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें, और जो ये स्पेसिफ़िक मंसूबा है उनकी जो मेंटेनेंस है वो एक तरह से हुकूमत के अपने तरीक़ेकार है। आगे जाके नॉट नेसेसरीली जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट बट बाय एंड लार्ज हम चाहेंगे कि इस किस्म के काम हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करें, ताकि ये सर्विस डिलीवरी जो हमने हेल्थ में और दूसरे मंसूबे में बेहतर किया है इसमें भी हो सकता है। अली नईम, जियो हैदराबाद। जियो लड़काना नहीं है सर है सर, बेटा
काफी भी सवाल है। अच्छा ओके, चलिए हैदराबाद से शुरू होते होते अच्छा हाँ तो जहाँ तक आपने मीशत की बात किया है, मैंने भी ये सुना है कि मीशत थोड़ी बेहतर कर चल रही है और जो महंगाई है उसमें कमी आई है। देखिए ये हमारी बुनियादी मुतालबा था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ हुकूमत साजी में दिया तो इलेक्शंस में हम सब साथ थे। आपको मालूम है, मेरा वोटर का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि महंगाई में कमी। हर किसी वोटर का मुतालबा सबसे ज़्यादा यही था, किसी कैदी 804 की नहीं थी, यही थी, महंगाई में मुआशी बहरान से निकालना। तो ये हुकूमत का क्लेम है जो बज़ाहिर ये कागजात के हद तक नज़र भी आ रहा है, तो इसको ना सिर्फ इसको हम वेलकम करते हैं, इसको खुशामदीद करते हैं। हम हुकूमत की इस जहां हम अगर मैं तनकीद करने का किसी के पास गुंजाइश है तो जहां कोई चीज़ सही चल रहा है या जहां कई पॉजिटिव या मुस्बत रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, हमें ना सिर्फ इसको इनकरेज करना चाहिए, मानना चाहिए, और हमारे बाकी जो मुतालबात अपनी जगह, जो हमारा मुआहिदा हुआ हुकूमत के साथ, वो उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी हमारी जो पॉलिसी डिसीजंस है हुकूमत के साथ, जो बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ पार्लियामान में बैठे हैं, तो ये बुनियादी वजह ये है कि जो एकोनॉमिक हालात हैं वो हम जो नेशनल हमारा प्रायोरिटीज़ है उनमें से जो इकोनॉमिक हालात हैं, महंगाई का कमी है, वो हम सब के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हमें इसको सॉर्ट ऑफ विल शो अस कि मुआशी तौर पे बेहतरी आ रही है, तो ऑफ कोर्स एक सियासी ज़िम्मेदारी है, एक नेशनल ज़िम्मेदारी है कि हम उसको फर्दर करें, उसको फर्दर अचीव करें। अगर हम समझते हैं इसमें कि अगर मुआशी तौर पे बेहतरी आ रही है तो ज़रूर हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ये होगा कि उस बेहतरी को अब आवाम को महसूस होना चाहिए, इसको ट्रिकल डाउन होना चाहिए आम आवाम तक, आम आदमी तक। तो वो इनपुट हम ज़रूर देंगे और देते रहेंगे हुकूमत को। तो जहाँ तारीफ़ का गुंजाइश है तो वहीं जैसे आपने ज़िक्र किया इस डिजिटल इशू पे तो तनकीद का काफ़ी गुंजाइश है। अब थोड़ा सा मुझे तो मजाक लगता है इस लिहाज से कि हुकूमत का अपना प्लान था भाई, मेरा नहीं। उन्होंने खुद लॉन्च किया कि हमने पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, राइट। उसी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको $60 बिलियन का एक्सपोर्ट चाहिए था आईटी सेक्टर से, टेक सेक्टर थे माशा। और ये वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि ज़राअत पाकिस्तान की मीशत की बैकबोन है। आज के दौर में अगर ज़राअत के बाद किसी एक शोबे में पाकिस्तान की मीशत को रिस्पांस दे सकते हैं तो ये हमारा आईटी सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। और ये भी साबित हुआ है सालों साल जब पाकिस्तान में मुआशी बहरान चल भी रहा हो, विदाउट एनी support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। और आपने खुद ये फैसला लिया कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। मगर ये 90 की दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारे नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है,
جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا, تاکہ آپ پاکستان کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا, معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا. خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے, جو ڈیجیٹل اکانومی, اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے, جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو, آپ کو یہ اسکل معلوم ہو, آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو, تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ, سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں, آپ کی میڈیا, اپنا میڈیا کی سپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے, لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو, وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا, وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع, مونیٹائزیشن کی وجہ سے, جس میں میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو, اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی سپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ, ایک طرفہ فیصلہ لے, وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں, کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے, وہ پانی بھی پیتا ہے, وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی, مس انفارمیشن, ڈیفامیشن, یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں, دوسرے ممالک میں ہیں. اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں, اور پھر جو زیادہ اوپن موقع, مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. مگر جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو, دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں, یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کریں, آپ ڈیفیمیشن کریں, ایسے تو آسان نہیں ہے, آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کا استعمال کریں, مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی, انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں, تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے وی پی این بھی ڈال دیا, آپ نے فائر وال بھی ڈال دی, آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا, وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے, وہاں بہت کنٹرول ہے, مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے, وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے, مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو,
बैंडविड्थ तो दे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे, पहले तो पहुंचाए आप वो हक अवाम को, वो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाए, फिर हमें कह दे कि ये भी वीपीएन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ये। आप अगर पहले से ये रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हमारा अपना प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो या बैनुल-अक़वामी सतह के इन्वेस्टमेंट हो, उनको हम कैसे अपील करें कि आप आए हमारा मुल्क में, आपके इंटरनेट 30 सेकंड्स के लिए चलेगा, फिर रुकेगा, आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकेंगे, मगर उसके बाद आपके जो फोटोज़ है वो नहीं ले